سکے تو وہ گلے میں لٹکانے والا بیگ ہو جائے، ہاتھ میں اٹھانے والا نہ ہو، تو رش کے اندر اور جب تھک جاتا ہے انسان تو مشکل نہیں ہوگی، اس کو اٹھانے میں آسانی رہے گی۔ اور دوسری بات جیسا کہ فرمائی حضرت نے کہ وہاں پر خیموں کے نمبر اچھی طرح یاد کر لے، پلر نمبر یاد کر لے، اپنے پاس معلم کا کارڈ رکھے، کسی بھی حاجت کے لیے باہر جائے تو نشانی رکھ کر جائے، ورنہ واقعی اس کو واپسی میں جو ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ 5 نمازیں وہاں پر پڑھنی ہیں، لیکن جس دن عرفات کی طرف روانگی ہے، بہتر تو یہی ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد جب سورج چمکنے لگے کوہ صبیرہ پر، غالباً لکھا ہے امیر اہل سنت نے، تو اس وقت جو ہے وہ حاجی عرفات کی طرف سفر شروع کرے۔ مگر 8 اور 9 شب، 8ویں ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی جو درمیانی شب ہے، 9ویں شب ہی معلم کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ عرفات چلو، اور تقریباً 50 سے 60% مینا خالی ہو جاتا ہے، لوگ عرفات چلے جاتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ میں سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ اس بارے میں کیا حکم ہے، اور دوسری وہ رات بڑی مبارک ہے، امیر اہل سنت نے اس رات کے بارے میں بڑا پیارا الحمدللہ اس میں وظیفہ بھی عطا فرمایا اور اس رات کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ شب عرفہ ہے، یہ رات تو مانگنے کی رات ہے، تو اس رات تو خوب رو رو کر دعائیں مانگی جائیں، عبادت کی جائے۔ تو اگر آپ کو شب عرفہ کی فضیلت اور وظائف بھی بتا دیں، اور حضور اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اگر رات کو کوئی شخص چلا گیا عرفات تو اس پر کوئی دم وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس پر دم وغیرہ تو کوئی لازم نہیں ہے، یہ ہے کہ وہاں پر 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، تو اگر آسانی ہو اور کوئی اس میں مشکل پیش نہ آتی ہو تو 5 نمازیں وہاں پر ادا کرے۔ لیکن یہ کہ جیسے سارا قافلہ ہی وہاں سے جا رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ اب قافلے کے ساتھ اگر نہیں جاتا تو بعد میں بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے، عرفات میں جانا، پھر وہاں پر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جا سکتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے اس موقع پر رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 116 پر تحریر فرمایا ہے کہ آج کا دن یعنی مینا کا جو دن ہے 8 ذی الحجہ کا بہت اہم ہے، اگرچہ کچھ نادان لوگ گپ شپ کر رہے ہوں، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، اپنی عبادت میں لگے رہیں۔ آج آنے والی رات شب عرفہ ہے، ممکن ہو تو یہ رات ضرور عبادت میں گزاریے کہ سونے کے دن بہت پڑے ہیں، ایسے مواقع بار بار کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ ہو سکے تو شب عرفہ کی دعا 1000 بار پڑھ لیجئے، یا جتنی بار آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھیے، ورنہ کم از کم ایک بار تو پڑھ ہی لیجئے۔ شب عرفہ کی یہ دعا صفحہ نمبر 117 پر ہے رفیق الحرمین میں، تو اسے ہو سکے تو وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے۔ 9 اور جو صبح و فجر کے بعد، فجر میں جو صبح 9 ذی الحجہ ہے، نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک اور ذکر و دعا میں مشغول رہیے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے۔ اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات شریف چلیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پیارے پیارے حاجیوں اور حجنوں، اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوئی عرفات چلیے۔ یہ بڑی بابرکت اور مبارک گھڑیاں ہیں، آنسو اگر بہتے ہیں تو بہنے دیجیے، رحمتوں کی چھما چھم یہاں بارش ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں جبل رحمت ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی شخص بھی مایوس لوٹتا ہی نہیں ہے، یہاں سب کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے 2 نبی ہر سال تشریف لاتے ہیں،
ایک حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، ان دو اللہ کے نبیوں کی شرکت خود عرفات کے اس دن کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہے، اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام یہاں ہیں. اور یہ وقوف عرفات یہ رکن اعظم ہے. دو رکن ہیں، ایک وقوف عرفات اور ایک طواف زیارہ. آپ دو چادروں میں ملبوس ہیں اور لبیک کی صدائیں آپ کی زبان پر جاری ہیں. لبیک اللہ فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتارش گوجتی ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتارش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے. زبان پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے. زبان پہ یہ کس کا نام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹ چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں. یہ قاضی احترام آیا. یہ وہ مبارک اور مقدس مقام ہے کہ یہاں پر جب اللہ کے بندے اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو دور دراز کا سفر طے کر کر یہاں پر پہنچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کو مغفرت کی بھیک ملتی ہے. خدا کی قسم کوئی شخص بھی یہاں سے کیسے مایوس لوٹے گا، بلکہ یہ تو یقین کامل ہونا چاہیے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یقین کامل ہو عرفات کے دن، اور جب دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا تو قبول ہونی ہونی ہے، اور اس قبولیت دعا کے اعتقاد کے ساتھ اپنی دعا کا اختتام کرے کہ جب دعا ختم کرے تو اس کا یہ یقین ہو کہ میرے رب نے میری دعا قبول فرما لی اور میرے گناہوں کو آج معاف کر دیا. یہ کتنا بابرکت دن ہے، کتنا مبارک دن ہے. یہ دن غفلت میں نہ بیت جائے، یہ دن سستی میں اور سونے میں نہ بیت جائے. جب آپ عرفات کی طرف چل رہے ہوں، زبان پر لبیک کی صدائیں ہوں، زبان پر درود و سلام ہو، دیکھیے فضول گفتگو کسی سے مت کیجیے گا. اور گناہ، اللہ اکبر، معاذ اللہ، گناہ کا تو وہاں تصور بھی نہیں آنا چاہیے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین آمین. بس اللہ کی رحمت پر نظر جمی ہوئی ہو اور اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے بے قراری ہو، اور سوئے عرفات چلتے چلے جائیے. وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کہیں لکھا ہے عرفات بدایا اور کہیں لکھا ہے عرفات نہایا. نہایا.
یعنی کہیں عرفات بگننگ اور کہیں عرفات اینڈ. ایک طرف لکھا عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس کی دوسری طرف لکھا عرفات ختم ہو رہا ہے. دیکھیے اللہ کی بے نیازی ہے. کئی ایسے بھی ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی عرفات کے میدان سے باہر رہ جاتے ہیں. یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے.